سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آج بالکل توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ آیا ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے پہلے فیصلے کو سنایا گیا ہے۔ فیصلے پہ جو بالکل توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ آیا ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے پہلے فیصلے کو سنایا گیا ہے۔ فیصلے پہ تو اگر آپ فیصلے کی گہرائی میں جائیں گے اور اگر آپ ڈیٹیل اس کی پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں اس میں غیر قانونی ہیں۔ اس میں جو گواہ پیش ہوئے ہیں، جس طریقے سے پورے کیس کو کنڈکٹ کیا گیا ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جج صاحب پہنچے تو ہمارے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ سلمان صفدر صاحب کو باہر روک دیا گیا، خان صاحب کی فیملی کو باہر روک دیا گیا، بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی تھی ان کو گیٹ نمبر 5 پہ روک دیا گیا اور ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ انہی کے منظور نظر ایک جونیئر وکیل اور ایک جونیئر جرنلسٹ کو اندر لے کے گئے، اپنے مرضی سے لے کے گئے۔ جیسے وہ اندر ہوئے تو جج نے 59 صفحات پہ مشتمل ایک فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ 59 صفحات جو تھے وہ جج صاحب اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ فیصلہ جہاں سے آیا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ان عدالتوں سے ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے، کسی انصاف کی کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کرنے کے بعد جس طریقے سے سویلین بالادستی کا گلا گھونٹا گیا، جس طریقے سے اس ملک میں جمہوریت کو کمزور کیا گیا، جس طریقے سے پارلیمنٹ کی طاقت کو کم کر دیا گیا اور جس طریقے سے عدلیہ کو، عدالتوں کو محکوم کیا گیا، اس کے بعد ان عدالتوں سے انصاف کی امید رکھنا ویسی بیوقوفی ہے۔ ہمیں کوئی امید نہیں تھی۔ میرے بھائی نے بڑے جوشیلے انداز میں 1-2 فیکٹس رکھیں، حذیفہ بھائی، بڑے احترام ان کے لیے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے گاڑی گفٹ کی نواز شریف کو توشہ خانہ سے۔ گاڑی آپ قانونی طور پہ توشہ خانہ سے لے ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات کہ کیس تو یا پھر یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں یا پھر نواز شریف صاحب پہ چلائیں، کیونکہ گاڑی جو چلتا رہا ہے پیشہ نہیں، سن تو لینا، لیٹ می کمپلیٹ۔ اگر وہ چلتا رہا ہے تو اس میں جو فیصلہ ہوا ہے، وہ جو پریسیڈنٹ ایک سیٹ کیا گیا تھا وہ عمران خان کے ٹائم پہ کیوں یوٹیلائز نہیں ہوا؟ ہم نے تو ایک 15% سے چیزوں کی قیمت کو بڑھا کے 50% کر دی۔ اس کی جو ویلیو لگی اس کے 50% پیمنٹ بھی ہم نے لگائی، وہ بھی ہم نے جمع کی۔ ہم نے قانونی تقاضے پورے کیے۔ یہ جو آج جو فیصلہ آیا ہے اس یہ بڑا واضح ہے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ 1 کا جو کیس تھا، جو 30 جنوری 2024 کو جس کا فیصلہ آیا تھا، پھر ایک 13 جولائی کو عدت کیس میں خان صاحب بری ہوئے۔ جیسے اس کیس میں بری ہوئے تو توشہ خانہ 2 کیس کو کھڑا کر دیا گیا۔ اس میں اگر آپ قانونی انداز سے دیکھیں تو قانونی بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ جو گواہ توشہ خانہ 1 کیس میں پیش ہوئے اسی گواہوں کی وہی گواہی اس میں لگا دی گئی، جو قانونی طور پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پروسیڈنگ توشہ خانہ 1 کیس میں ہوئی وہیں پروسیڈنگز کو بہانہ بنا کے یا انہی کو بنیاد بنا کے توشہ خانہ 2 کے کیس کو فیصلہ سنا دیا گیا۔ دیکھیں، تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ تاریخ میں یہ فیصلہ تاریخ ترین ہوگا۔ عدلیہ کا جو رول ہے، وہ جو جج صاحب جس نے آج فیصلہ سنایا ہے، ان کا نام تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ ان کا نام تاریخ ترین ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہی سٹانس ہے، یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو سزا ہوئی تھی وہ بھی یہی کہتے کہ تاریخ میں نے تو بڑا اوپن کہ نظامی صاحب یہ جو ججز ہیں یہ بے نقاب ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، وہ تب سے سامنے آگے چلیں۔ لیٹ می کمپلیٹ، نہیں جی، آپ کے دیکھنے والوں جو اس وقت یہ چینل دیکھ رہے ہیں، یہ شو دیکھ رہے ہیں، وہ سوال میں آپ کے پاس اور دیکھنے والوں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو گاڑی قانونی طور پہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی نہیں لے سکتے، انگوٹھیاں، سونا، نیکلیس، وہ تو دور، وہ چھوڑیں، وہ بھی یہ لے کے گئے ہیں، کارپیٹ لے کے گئے ہیں۔ ایون جو گاڑی یوسف رضا گیلانی صاحب نے توشہ خانہ سے لے کے نواز شریف کو دی، اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے رکھ دیں۔ قانونی طور پہ آپ گاڑی لے ہی نہیں سکتے۔ توشہ خانہ سے آپ قانونی طور پہ پیسے جمع کرنے کے باوجود گاڑی نہیں لے سکتے۔ جو غیر قانونی کام یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا اور جو نواز شریف صاحب کو انہوں نے گفٹ کی وہ گاڑی، اس کا فیصلہ جو تھا اس کو ایگزامپل بنا کے آج کیوں فیصلہ نہیں ہوا؟ جب آپ قانونی طور پہ ایک چیز نہیں لے سکتے تو اس ملک میں جو قانون عمران خان کے لیے ہے یہ ملک اب اس طرح نہیں چلے گا۔ آپ اس کو توشہ خانہ پہ لے رہے ہیں، میں اوورال بات کروں، سیاسی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف کیسز بھی بڑے، سزائیں بھی ہوئی، تو وہ ماضی کا چلیں حصہ ہی ہیں۔ ضیاء بھائی یہ بتا دیں، پاکستان تحریک انصاف سے اب نہ مزاحمت ہو رہی ہے نہ مفاہمت ہو رہی ہے، مطلب پاکستان تحریک انصاف بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی خاتمے کی جانب حکومت اس کو لے کے جا رہی ہے۔
देखिए आदिल भाई, सियासी जमातें कभी भी इस तरह ख़त्म नहीं हुआ करती। ये पाकिस्तान की तारीख़ में हम देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान की एक तारीख़ है, 78 साल की तारीख़ है, उसके सियासी पूरा मंजरनामा हमारे सामने मौजूद है। कभी भी सियासी जमातें न मार्शल लॉ से ख़त्म हुई हैं, न इस तरह के हालात में ख़त्म हुई हैं। आज के जो फ़ैसले हैं, मैं मुख्तसरन अगर इजाज़त दें आप मुझे, देखें है तो ये मुकम्मल अदालती इशू, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, चाहे वो आदिल निज़ामी हो, चाहे वो ज़ियाउर रहमान हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, आसिफ अली ज़रदारी हो, कोई भी हो, देखिए एक चीज़ का हक तो बुनियादी तौर पर हर पाकिस्तानी का है कि उसको इंसाफ तक रसाई का आप हक देंगे। अब इंसाफ कौन सा हो कि जिस पर मुद्दई का भी एतमाद हो और मुद्दा अलैह का भी एतमाद हो। इस तरह की सूरत हाल जब न हो और इस तरह की सज़ाएँ आएंगी तो फिर मुतनाज़िया होंगी वो सज़ाएँ, और मुतनाज़िया सियासियों की सज़ाओं की बुनियाद पर वो जो फ़रीक होता है, जो मुल्ज़िम होता है, वो सियासी शुमार किया जाता है। तो देखें, हमें पाकिस्तान में ये जो कुछ हम पिछले माजी की तारीख़ से हमने सबक नहीं सीखा, हम देखते आ रहे हैं। इमरान खान साहब के ज़माने में यही कुछ होता चला आ रहा है, फिर अब भी वही कुछ होता चला आ रहा है। तो देखें, अगर हमने पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाना है तो फिर इंसाफ और उस इंसाफ तक रसाई जिस पर दोनों का मुद्दई का भी एतमाद हो और मुद्दाले का भी एतमाद हो। तो सियासी कैदी कोई भी हो, जमीयत उलमा इस्लाम उसको कैद रखने के हक पे कतई नहीं है। बाकी अदालत है, अदालत के सामने चीज़ें आएंगी। उन पीटीआई का उस पर एतमाद नहीं है, हुकूमत का उस पर एतमाद है, तारीख के हवाले है। सियासी जमातों की बात करें, पाकिस्तान में सियासी जमातें ख़त्म नहीं हुई, वो इंस्टीट्यूशन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामो नहीं बना पाई ना। जो दीगर सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून थी, पूरी एक लीडरशिप, एक चेन मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, सेकंड थर्ड लीडरशिप भी वहाँ मौजूद थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस तरह एक तो लीडरशिप नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है कि डेपुटिज्म वहाँ पे नहीं हुआ, कि ये मरूसियत वहाँ पे दिखाई नहीं देगी। लेकिन साथ ही कोई पार्टी का इंस्टीट्यूशन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आगे चीज़ें उसके लिए बेहतर हो सके। चले हुज़ैफा साहब ये बता दें कि ये लम्हा फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है, और ये कोशिश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हो जाता, लेकिन चले नहीं हो पाया। फैज़ हमीद साहब के हवाले से मज़ीद केसेस बनने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है? जी, मुझे इसके मुतालिक कोई ख़ास इल्म नहीं है, क्योंकि फैज़ नेक्सस की बात होती है, बानी पीटीआई 9 मई। हाँ, मैं इसको मुकम्मल कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि इदारा ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट तहकीकात की हैं इदारे ने पहले भी, और इस पे इदारा मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि जब आप अपने घर से एहतसाब करते हैं तो एहतसाब की एक अवलीन मिसाल होती है। फैज़ हमीद अगर इन्वॉल्व थे जिन भी एक्टिविटीज़ में, वो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई, उन्हें सज़ा हुई, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ और फैज़ हमीद का एक नेक्सस था, और उस नेक्सस के जो मज़ीद किरदार थे उसमें साकिब निसार और आसिफ खोसा जैसे लोग थे। उस पर जो है ज़ाहिर है तहकीकात जो चल रही हैं, वो जब उन पर ट्रायल मुकम्मल होगा या ट्रायल शुरू होता है और फिर कंप्लीट होता है, बानी तहरीक इंसाफ उसके जो है अंदर आते हैं नहीं आते, ये वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती अगर आप असेसमेंट पूछेंगे तो मुझे लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ 9 मई